اگر آپ ایک خاتون جرنلسٹ ہے، ویسے تو میں اس کے بڑے خلاف ہوں کہ جرنلسٹ ہوتا ہے خاتون جرنلسٹ کیا مرد کیا، مگر اگر آپ خاتون جرنلسٹ ہیں تو آپ کے بارے میں کیریکٹر اسیسینیشن کرنا بہت آسان ہے، آپ کو گالی دینا بہت آسان ہے، آپ کے خاندان کی تصویریں، آپ کی تصویریں نکال کے پبلک کرنا، آپ کے گھر کے ایڈریس پبلک کرنا، آپ کے گھروں پہ حملے کرنا، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن اگر آپ مرد ہیں ان کے لیے بھی کچھ زیادہ آسان نہیں، مگر ان کو کم از کم آپ گالی دیتے ہیں، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، ان کے بارے میں فیک نیوز پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے اسکینڈلز بناتے ہیں اور ایک منظم طریقے سے بناتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، مگر عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی۔ مگر جتنی پچھلے کچھ عرصے میں خواتین کے ساتھ جتنا ان کو ٹرول کیا گیا ہے، جتنا ان کو ہراساں کیا گیا ہے، جتنا ان کو پریشان کیا گیا ہے، جتنا ان کے بارے میں فیک نیوز پھیلائی گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ مرد حضرات کے بارے میں اتنی پھیلائی گئی ہیں۔ تو اٹس ناٹ اے ویری ایزی جاب ٹو بی اے وومن ان دس سوسائٹی، اور پھر آپ جب چیلنج بھی کر رہے ہوں وقت کے جزیروں کو، وقت کے ڈکٹیٹرز کو، تو پھر اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ خواتین اور حضرات کی اب لمٹ ختم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم جس دور میں زندہ ہیں، اس دور میں سچ کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اگر آپ عورت ہیں تو اور بھی زیادہ مشکل بنا دیا جاتا ہے آپ کے لیے۔ لیکن اب کیا، یہ بہت آسان کام ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی پاپولر جرنلزم کریے، آپ سوشل میڈیا پہ گالیوں سے بچنے کے لیے بہتان لگوانے سے بہتر ہے کہ پاپولر جرنلزم کریے۔ بائی دا وے یہ پاپولر جرنلزم بھی آگے آ چکی ہے، جس میں آپ نے چند مقدس گاؤں کو کبھی کچھ نہیں کہنا، کسی مقدس گائے کے بارے میں کچھ نہیں کہنا آپ نے، یہ پاپولر جرنلزم کرنا بہت آسان ہے۔ لیکن جب آپ چیلنج کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ آزادی اظہار کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ جو آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، تو پھر ہر کام کیا جاتا ہے کہ آپ کو روکا جائے۔ تو یہی صحافی کا کام ہے کہ وہ سچ بتائے، یہ نہ دیکھے کہ سچ کتنا اس کے بعد کیا ہوگا، کانسیکوینسز کیا ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہو گیا اس وقت زندہ رہنا اس ملک کے اندر، معاشرے کے اندر، جہاں پہ آپ کے بچے بھی ہوں اور پھر ان کو بھی ہراساں کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ کام ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے۔ آسان ہے گھر بیٹھ جانا، آسان ہے پاپولر جرنلزم کرنا، آسان ہے ہاں میں ہاں ملانا، آسان ہے مصاحبین میں شامل ہو جانا، آسان ہے درباریوں میں داخل ہو جانا، لیکن سچ کو سچ کہنا ہی مشکل کام ہے۔ اور میرا خیال ہے جتنا اہم اور بہتر کام اس وقت پاکستان کی خواتین صحافیوں نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ You're a woman, no? It's very easy to target actually, and it's a soft target. تو آپ عورتوں کو یعنی بھی ریسیو میسیجز کہ جی میں آپ کے ساتھ آپ کو ریپ کر دوں گا، اب یہ کہنے کو وہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ، اور ٹویٹر کے اوپر یہ ہوتا ہے، یہ دن میں کوئی 100 میسیجز آتے ہیں، بلکہ میں تو کہتی میرے چکر میں تو 1000 میسیجز آتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم آپ کو یوں کر دیں گے، ہم آپ کے بچوں کو اٹھا لیں گے۔ اور پھر یہ صرف ٹویٹر پہ نہیں ہوتا، یہ جب آپ کے اسٹیٹ کے ادارے بھی آپ کو اس طرح کے تھریٹس دیں تو پھر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی سیکورٹی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو گھر میں بند بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ملٹیپل ہے، ایک عورت، ایک خاتون جرنلسٹ کے لیے جب اس کے بچوں، عورت کے لیے جب اس کے بچوں کی بات آ جاتی ہے، یا پھر اس کی عزت پہ بات آ جاتی ہے، یا پھر اس کو ریپ کرنے کی بات آ جاتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اس کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، اس کو آسانی سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور ایسے کئی میسیجز کئی سالوں سے آ رہے ہیں، ایسی کئی تھریٹس کئی عرصے سے آ رہی ہیں، ایسے کئی جسے کہنا چاہیے چھوٹے چھوٹے نمرود اور یزید جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، وہ کئی طریقے سے آپ کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، مگر وہی بات ہے کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، کچھ لوگ تمہیں ڈرائیں گے، جو کرنی ہے وہ کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہ میسیجز عورتوں کو ہم نے بلکہ ایک پٹیشن بھی پچھلے 2020 میں ہم نے کی تھی ویمن جرنلسٹ نے، جس کو کہ پورے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت پذیرائی ملی۔ اور میں آپ کو بتاؤں وضاحت سے، آپ کو افسوس ہوگا یہ سن کے کہ بہت کم خواتین کھڑی رہ گئیں، بہت سی خواتین کو نوکریاں چھوڑنی پڑی، بہت سی لڑکیوں کو گھر بیٹھنا پڑا، کیونکہ ان کو جب میسیجز آتے تھے تو ان کے گھر والے کہتے تھے ہم نہیں لڑ سکتے، اس لیے آپ گھر چھوڑ بیٹھ جائیے۔ اور ایک لمبی لسٹ ہے، ایک لمبی بڑی تعداد ہے۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم یہ پٹیشن جو ہے وہ کریں گے اور پبلک پٹیشن کریں گے کہ یہ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ۔
تو میرا خیال ہے کہ یہ انفارچونیٹلی، اور یہ ہر دور میں ہوتا تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی دور میں ہوا ہے. ہاں اس کا لیول ڈفرینٹ ہو گیا ہے، وہ زیادہ پبلک ہو گئی ہے، وہ زیادہ گلی کوچے میں عام ہو جاتی ہے بات، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، آپ ٹویٹر کے اوپر آپ آسانی سے ان کو ٹارگیٹ کر لیتے ہیں. پہلے شاید ڈھگے چھپے لفظوں میں ہوتا تھا، پہلے شاید عورتوں کو اس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں دی جاتی تھی جو اب دی جاتی ہیں کہ آپ کو. پہلے تو مجھے خود یاد ہے کہ میں 2002 میں جب جرنلزم شروع کیا، 2005 تک، تو کچھ ہمارے جو نامعلوم افراد تھے وہ پیچھا کرتے تھے، وہ گھر تک چھوڑنے آتے تھے، تو ہم سیکیور فیل کرتے تھے کہ یار کوئی بات نہیں، پیچھے گاڑی آ رہی ہے، 10 بجے بلیٹن کے بعد نکلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر اب وہ گاڑی آپ کو فالو نہیں صرف کرتی، وہ گاڑی آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہے، وہ گاڑی آپ کو تھریٹ کرتی ہے ہر اعتبار سے. اور صرف وہی نہیں، اس کے ساتھ اور ارد گرد آپ کے معاشرے کے اندر ایسی آوازیں ہیں جو کہ ہونگا کرتی ہیں، جو کہ آپ کے اوپر مستقل جو ہے وہ آوازیں نکالتی ہیں. میں اس جانور کو بہت پیار کرتی ہوں، اس کا نام نہیں لینا چاہتی، اس طرح کی آوازیں نہیں، اور بہت سی آوازیں جو اس سے بھی بدتر ہے وہ نکالتی ہیں. اور اس کا بالکل مزاج بدل گیا ہے، آپ کے تھریٹ کے لیول بدل گئے. مطلب آپ کے گھروں میں لوگ گھس جاتے ہیں اور آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے گھروں کی سرویلنس ہوتی ہے، اوپنلی ہوتی ہے، پہلے چھپے کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بدلا ہوا معاشرہ ہے، لیکن سینٹی ابھی بھی ہے. لوگ آج بھی ایسے ہیں جو کہ سچ کو پیار کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں جب فیک نیوز آتی ہے تو آپ کو کم از کم فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ خبر سنی ہے تو یہ غلط تو نہیں، صحیح تو ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. تو ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ ایسا ہی ہے جو صرف گالیاں دینا جانتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ سراہتے بھی ہیں، جو کہ تالی بھی بجاتے ہیں، جو خوش بھی ہوتے ہیں، جو آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے.